السلام علیکم جی. بہت دن ہو گئے تھے افغانستان کے بارے میں گفتگو نہیں کی, اور افغانستان میں ان دنوں پلوں کے نیچے بہت سا پانی بہہ گیا, اور خاص طور پہ ہم چاہ رہے تھے کہ وہ جو صافیانہ بددیانتی جاری ہے انڈیا کے اندر, اور پھر انڈیا کا وہ خبر جو ہے وہ سورس بنتی ہے ویسٹ کا, تو وہ چنگا ٹھوکیا نا جی منہ کے اوپر. انڈیا کی خبر کو کوٹ کر کے ایک پیج کا انہوں نے جو ہے وہ آرٹیکل چھاپ دیا, اور پھر ان کو نیو یارک ٹائم, میرا خیال ان کو بعد میں معافی کرنا پڑی, اور بہت سارے ایسے میڈیا آؤٹ لیٹ ہیں ویسٹ کے جو چنگے بزت ہوئے ہیں. ٹی وی 18 وغیرہ تو یہاں پہ بزت ہو ہی رہے ہیں, تو انہوں نے کہا اسی بھی کیوں, اسی کلے کیوں بزت ہوئی ہے, تو انہوں ہی تذلیل کرائیے نا, تمہاری بھی تو کریڈیبلٹی کا بیڑا گرک کریں. تو پھر انہوں نے کیا. اس لیے ہم اس وقت چونکہ دھما چوکڑی مچی ہوئی تھی, آپ کوئی ولاگ کرتے تھے نیچے آ کے, تو ان جھوٹی خبروں کے ریفرنس سے لکھا جاتا تھا کہ وہ اس پہ بھی تو بات کر لینا, اس پہ بھی تو بات کر لینا, تم تو طالبان کے جنٹ ہو. میں نے کہا پھر اس سے الگ ہی ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, جب حالات سیٹل ڈاؤن ہو جائیں گے تو پھر ہم بات کریں. ٹھیک ہوگا. ایک پغمان ہے صوبہ, پروان ہے یا پغمان ہے, کوئی اس طرح کا صوبہ ہے, وہاں پہ پولیس اسٹیشن کے اوپر حملہ ہوا ہے. وہاں پہ لوکل لوگ بھی آئے ہوئے تھے اپنے مسائل کے حل کے لیے, اور پولیس طالبان پولیس کی شکل کے اندر موجود تھے, یا طالبان کی پولیس موجود تھی, آپ یوں کہہ دیں. اور خودکش حملہ ہوا, 4 خودکش حملہ ور آئے تھے, فائرنگ بھی کی انہوں نے. 25 کے قریب افراد کے جہاں باغ شہید ہونے کی اطلاع ہے وہاں پہ. یہ کوئی 3 دن پہلے کا واقعہ. پھر اس کے بعد جو زیادہ حملہ ہٹ ہوا یا میڈیا کے اوپر آیا وہ تھا عیدگاہ حملہ کابل کے اندر. اور وہ جو ذبیح اللہ مجاہد صاحب ہیں, ان کی والدہ فوت ہو گئی تھیں, ان کے لیے قرآن خوانی ہو رہی تھی, تو وہاں پہ انہوں نے حملہ کیا. اور اس کے بعد پھر طالبان نے بھی کابل کے اندر بھی حملہ کیا, اور ادھر بھی حملہ کیا. اللہ آپ کا بھلا کرے. ننگرہار میں بھی کارروائی شروع کی, تو جب ننگرہار میں کارروائی شروع کی تو وہاں پہ ڈرون آئے. جب وہاں پہ ڈرون آئے تو طالبان کے ترجمان نے اوپنلی بھی اور سیکریٹلی بھی امریکہ کو للکارا. انہوں نے کہا کہ یہ وائلیشن ہے, اور خاص طور پہ ان کے وہ جو پپو سے ہیں نا, معصوم سے, انگریزی جن کو بڑی بولنی آتی ہے نیٹو ایکسنٹ کے اندر, انہوں نے جناب بیٹھ کے تو انٹرویو دیا الجزیرہ کو. امریکنز نے کہا کہ جناب یہ ہم نہیں ہیں, آپ اپنے ہمسائے میں ادھر ادھر نظر ڈالیں. ٹھیک ہو گئے. طالبان کا یہ کہنا ہے کہ کاروائیاں تو بظاہر ہے کہ داعش ہی کر رہی ہے, لیکن داعش کے پیچھے کالے پانی کے, بلیک واٹر کے وہ والے اجزائے ترکیبی ہیں جن کو امریکنز یہاں پہ چھوڑ کے گئے ہیں. تو اس لیے تو وہ ہنس کے کہتے ہیں نا کہ کابل افغانستان میں امن ہوگا تو, اور پھر افغانستان میں یہ کچھ ہوگا تو امن جو ہے اس کے اوپر جو حملہ کر رہے ہیں وہ بظاہر تو داعش کے روپ میں کیا جا رہا ہے یا داعش کے ذریعے کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے, لیکن ان کا یہ کنسیڈرڈ اوپینین ہے, یا ان کی یہ رائے ہے, یا ان کے پاس یہ اطلاعات ہیں کہ اس کے پیچھے بلیک واٹر ہے, اور بلیک واٹر کے پیچھے کون ہے وہ آپ کو مجھ سے زیادہ پتہ ہے. اور جو وہاں سے ان دی مین وائل جو نکالے گئے ہیں وہ نان افغان ریکروٹس آف داعش جو ہیں وہ غائب کیے گئے ہیں, نکال دیے گئے ہیں. ان کو وہاں سے نکال کے اب وہ واپس, پھر میں کہوں گا پھر وہ ہمارے مشرقی ہمسائے ناراض ہو جاتے ہیں نا, تو وہ واپس انڈیا یا سری لنکا یا اس طرح کے ممالک میں یا کچھ عرب ریاستیں ہیں وہاں پہ بھیجنے کی بجائے ان ابزار ہے کہ وہاں پہ جائیں گے تو وہاں کی حکومتوں کے لیے مسائل پیدا کریں گے نا, تو ان کو پھر کسی تیسرے ملک لے جانا ہے. آج کل وہ پاکستان میں مقیم جاتے ہیں, تو جس کے اوپر لوگ جب پوچھتے ہیں تو کوئی آگے سے جواب دینے کو تیار نہیں ہے کہ یہ کون لوگ ہیں اور یہاں پہ کیا کر رہے ہیں. تو خیر, وہ جو ہیں وہ جو حضرات ہیں یہ وہ والی باقیات تھیں بلیک واٹر کی جن کو وہاں سے ایویکویٹ کر دیا گیا, لیکن جو لوکل لوگ ہیں وہ ابھی تک وہیں پہ, اور یہ موجودہ جو حالیہ کاروائیاں ہیں یہ ان کے پیچھے ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت لمحہ موجود میں افغانستان نے کسی نے بھی جعلی حملہ نہیں کرنا, اور ایک گولی چلا کے 1000 گولی کا بل نہیں دینا, ایک بم چلا کے 100 بم کا آرڈر 100 بم کی اطلاع نہیں دینی, یا اس کا بل سرو نہیں کرنا. ٹھیک ہے, افغانستان میں بیشتر جنگ تو آؤٹ سورس ہوئی تھی نا پرائیویٹ سیکٹر کو, ہیں
وہ نہیں دینا. تو لہٰذا وہ سیدھی سیدھی کارروائی کرتے ہیں اور سیدھی سیدھی کارروائی کے نتیجے کے اندر ٹھیک وہ یہ کرتے ہیں. ڈرون کہاں سے آئے تھے؟ ڈرون ظاہر ہے کہ اطلاعات لینے آئے تھے. وہ کیا ہوتا ہے یار؟ ریکانیسنس کے تھے نا وہ. اگر وہ بم مارنے والے ہوتے تو بم مار کے آتے. ریکانیسنس کے تھے. میرا خیال ہے پاکستان کے پاس تو ریکانیسنس نہیں ہے، لیکن ملٹیپل پرپز تو ہے ڈرون. تو ہو سکتا ہے امریکنز نے یہ درفنتنی لگا کے افغانستان کو، افغانیوں کو پاکستان کے خلاف بھڑکانے کی کوشش کی ہو، طالبان کو. یہ بھی تو ممکنات میں تھے نا. ہم انڈیا کا ورژن جو ہے یا انڈیا کا جو بیانیہ ہے اسے فیس آف اٹ پہ آن دا فیس آف اٹ بائی کیوں کریں؟ ٹھیک ہے، ہم یہ بھی تو کہہ سکتے ہیں، ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ یہ انڈین نے یہ جو کی ہے اور یہ والی بات کی ہے تو اس کا مطلب ایک یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ تیلی لگانا چاہ رہے ہیں پرلی طرف والوں کو، بارڈر کے پار والوں کو، یعنی کہ افغان طالبان کو، کہ وہ ہمارے خلاف ہوں. اور یہ وہ کام 20 سال کرتے بھی رہے ہیں اور ایک نسل پوری تیار کر کے گئے ہیں کہ جو پاکستان کا نام سنتے ہی جس کی آنکھوں میں خون اتر آتا. تو ایک یہ بھی صورت ہو سکتی ہے. دوسری، چونکہ وہاں پہ کسی نے بل سرو نہیں کرنا حملے کا، تو طالبان نے فوراً جا پکڑا اور جو کابل کے اندر جو گرفتاری ہوئی ہے اس میں انہوں نے اس کے سربراہ کو موقع کے اوپر ہی کر دیا. اور 8 لوگ جو تھے اب ان کو ایک جگہ پہ شفٹ کیا گیا جہاں پہ پہلے وہ ڈی بریف کیے جائیں گے، پھر ان کو پریچ کیا جائے گا. طالبان کہتے ہیں کہ ان کی کوئی خواہش نہیں ہے کہ ان کو قتل کیا جائے. وہ گمراہ کیے گئے بچے تھے اور اس لیے ان کو جب سمجھایا جائے گا اور پریچ کیا جائے گا تو وہ یقیناً بیک ٹو نارملسی کی طرف چلیں گے. اور ان کا خیال ہے کہ ان کی آخری کوشش ہوگی، مطلب ممکن حد تک یہ کوشش ہوگی کہ وہ ان کو قائل کر پائیں، کیونکہ ایگزیکیوشن جو ہے وہ کسی مسئلے کا حل نہیں ہے. خیر، یہ ہمیں بتایا گیا ان ذرائع سے. وہ جو ہے وہ ہمارا سورس جو ہے وہ ابھی کرونا سے بیچارہ فارغ ہو رہا ہے، تو وہ جتنی توڑ کے گفتگو ہمیں بتاتا ہے اتنی توڑ کے ہم آپ کو بتا رہے ہیں. تو خیر یہ ہو گیا جی. میں نے اپنے ایک ویلاگ کے اندر ایک خاص تقرری کے حوالے سے کالا پانی کی بات کی تھی. تو بس وہ پھر دیکھ لیں آپ، خود عقل مند اور سمجھدار ہیں. تو یہ کالا پانی جو ہے، بلیک واٹر جس کو ہم انگریزی میں کہتے ہیں، اردو میں پنجابی میں کالا پانی کہتے ہیں، تو کالا پانی جو ہے اگر یہ افغانستان کے اندر نہیں ہے اور افغانستان کے اندر سے نہیں چل رہی، تو کیا کالا پانی کے جو ڈرونز وغیرہ ہیں وہ ادھر سے جا رہے ہیں؟ ہم چونکہ سرکاری طور پہ ہماری حکومت اس کو انکار کرتی ہے تو ہم بھی اپنی حکومت کے ساتھ کھڑے ہیں کہ نہیں، وہ ادھر سے نہیں جا رہے. تو پھر وہ کیا سری نگر سے اٹھ رہے ہوں گے؟ کیونکہ سری نگر سے تو وخان ہی کراس کرنا نا، اتنی کی وائلیشن ہوگی. اور وخان کی حفاظت کہاں تک کر سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے نا. اور ڈرون تو اینا ہوں گا، اتنی کی باڈی ہوتی ہے نا اس کی، باقی اتنے کہ اس کے پار ہوتے ہیں، تو وہ چیل جتنا ہوتا ہے. اور اب اگر یہ والی صورتحال ہے تو کیا انڈیا ہو سکتا ہے؟ کیونکہ ننگرہار کے نزدیک ترین جو ہے، ننگرہار کے نزدیک تو تاجکستان بھی پڑتا ہے نا پرلی طرف. اور یہ میڈیا کے اندر جو بے نامی خبریں ہوتی ہیں فیڈ کی جا رہی ہوتی ہیں، پروپیگنڈا نیوز ہوتی ہیں نا، جس کا کوئی لوگو نہیں ہوتا، کوئی اس کا کوئی آواز نہیں ہوتی، مکینیکل وائس ہوتی ہے، کمپیوٹر وائس ہوتی ہے. وہ اس کمپیوٹر وائس میں جو ہے وہ ریکارڈ کر کے ڈب کر کے تو وہ ڈز کر دیتے ہیں. تو وہ اس کمپیوٹر وائز کا یہ پروپیگنڈا چل رہا ہے. اور یہ محض اور سفیر پروپیگنڈا ہوتا ہے کہ جناب ازبکستان اور تاجکستان نے فوجیں جو ہیں وہ افغانستان کے بارڈر پہ لگا دی ہیں اور وہ افغانستان کو نہیں چھوڑیں گے. ادھر سے بھی ہو سکتا ہے کام. تو بہرحال جو بھی یہ کام ہو سکتا ہے، لیکن آپ یہ سوچیں نا، آپ اس طرف کیوں نہیں سوچتے؟ میں عرض کر رہا ہوں، ایک میں اور نئی راہ سجانا چاہ رہا ہوں. ایک پارٹی تھی، ٹھیک ہے، اس پارٹی کو ٹھیکہ ملا ہوا تھا، فرض کریں $5 کروڑ مہینے کا، اور اس $5 کروڑ کے اندر اس نے XYZ کام کرنے تھے، 3 طرح کے کام کرنے تھے. وہ کاغذات میں تو XYZ تینوں کام کرتی تھی، لیکن آن گراؤنڈ کے اندر شاید وہ X بھی پورا نہیں کرتی تھی.
یعنی وہ اپنی اسائنمنٹ کا 20% بھی نہیں کرتے تھے، بل وہ 100% کا چارج کر لیتے تھے. ٹھیک ہو گیا. اب اس کمپنی کو کہہ دیا گیا کہ بھائی جان یہ آپ اپنا رخت سفر ادھر سے باندھیں اور نکلیں، ہم تو جا رہے ہیں. تو جس کو سال کا ٹیکس فری $60 کروڑ مل رہا تھا، آپ کا خیال ہے وہ ایسے ہی جانے دے گا؟ وہ ہاتھ پاؤں نہیں مارے گا؟ ہے مارے گا نا. ٹھیک ہے. اور اب تو اس کی سیونگ بھی زیادہ ہوگی کیونکہ اس بندے تو سارے اس نے نکال دیے وہاں سے. اب وہ ڈرون شرون کی شرارت کر کے اگر فساد ڈلوا دیتا ہے، ٹھیک ہے، اور بات کو اس طرف لے جاتا ہے کہ جناب پیس فورسز جو ہیں وہ پاکستان کے اندر آئیں، افغانستان کے اندر جائیں، تو پیس فورسز میں بھی تو کمائی ہوتی ہے نا. وہ سونا اٹھا کے لے آتے ہیں جی لوگ، ہیلی کاپٹر وہ جہاز جو ہیں وہ کرنے پڑ جاتے ہیں چارٹر. ٹھیک ہے نا. تو وہ گل سمجھ آتی، کوئی ماحول مان لے. ٹھیک ہے. میرا خیال ہے اس قوت کو بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. تو بہرحال اس قوت کے لیے بھی اور باقی قوتوں کے لیے جو یہ حرکات کر رہے ہیں ان کے لیے میری تو ایک ہی ایڈوائز ہے کہ بھائی جان اگر انہوں نے 20 سال تک رگڑا کھا لیا ہے نا، تو اور آپ نے 20 سال تک رگڑا دے دیا ہے اور آپ کو پھر بھی کامیابی نصیب نہیں ہوئی اور وہ پھر بھی اپنی جگہ پہ قائم ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ نئی حرکت جو ہوگی یہ حماقت ہی ہوگی. ایسی صورتوں کے اندر جو ہوتا ہے وہ کام جو ہے نا وہ بگڑ جایا کرتے ہیں. لیکن ظاہر ہے جنہوں نے ڈالر کمانے ہیں ان کے لیے کام بگڑے ہی تو اچھا ہے نا، تاکہ ان کی مداخلت کا یا ان کے وجود کا یا ان کے قیام کا جواز نکلا رہے. کیا دور آ گیا ہے یار، بات کرتے ہوئے مسئلہ ہو جاتا ہے. بندہ یہ سوچ کے کہ اگر وہ کالے پانی والے پاکستان میں اس وقت موجود ہیں تو ان کے لیے کتنا مشکل ہے کہ ہمیں پھینٹ لگا دیں اور ظاہر ہے کہ ذمہ داری کسی اور پہ پڑ جائے، ذمہ داری پاکستان کے اداروں پہ آ پڑے. کیونکہ کچھ لوگ تیار ہوں گے نا وہ پاکستان کے اداروں کو ذمہ دار ٹھہرانے کے. ٹھیک ہے نا. تو اس لیے تھوڑے کو بہت ہی سمجھے، خط کو تار سمجھے. آج کے لیے اتنا ہی. اگلے ولاگ میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی. افغانستان کے اندر اب تک حالات اتنے خراب نہیں ہو سکے جتنے کی توقع لگا کے ویسٹرن میڈیا، انڈین میڈیا بیٹھا ہوا تھا. امن و امان کی بات کر رہا ہوں، فائنانشل بات نہیں کر رہا. فائنانس پہ پھر بات کریں گے. اللہ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.